بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنے قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوب روئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا فریفتہ اور حسن کا قائل ہو جاتا تھا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ ایسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں کنویں میں کہیں پھینک دیا اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام تفسیر ابن رحیب تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پر نور اور روشن چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، دوسرا حصہ ان کی والدہ کو اور تیسرا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور اس کے ساتھ دیانتداری، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک روز زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازہ بند کر کے اپنی حرام خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ انہیں پکڑنے کے لیے زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیض کا پچھلا دامن ان کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے سے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے دروازے پر شوہر کو کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دیا جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔
वहीं अल्लाह की तरफ से एक और मौजज़ा सरजद हो गया और महल में मौजूद एक दूध पीता शीरख्वार बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और उसने गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन और सच्चे हैं। यूं अजीज़ मिस्र के सामने सच्चाई वाज़े हो गई, लेकिन अपनी बीवी की बदनामी की खातिर वो खामोश हो गया और बात को रफा दफा किया। ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में आम हो गया, लिहाजा मिस्र के लोगों ने जुलेखा पर तानो तंज करना शुरू कर दिया कि अजीज़ मिस्र की बीवी खुद अपने ही गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है। इन तानों से तंग आकर जुलेखा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी, जिसमें शहर की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को दावत दी गई। जब दावत का आगाज़ हुआ तो जुलेखा ने तमाम औरतों को एक छुरी और एक फल देकर उसे काटने को कहा। जब वो औरतें फल काटने लगीं तो ऐन उसी वक्त जुलेखा के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जैसे ही उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल को देखा तो मदहोश हो गईं और फल की जगह अपनी उंगलियां काट लीं। लिहाजा इसके ज़रिए जुलेखा ने औरतों को समझाने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला है। आखिर ऐसे खूबरू जवान जिसे देखकर औरतें अपनी उंगलियां काट लें, उस पर दिल आ जाना कोई हैरत की बात नहीं है। इस वाक़ये के बाद हर दिन मिस्र की कोई ना कोई औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से राब्ते की दरख्वास्त करती थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उनसे निजात मिल जाए। आखिरकार जुलेखा के लाख इसरार करने पर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ माइल ना हुए और उसकी ख्वाहिश को रद्द करते रहे। यूं अजीज़ मिस्र और जुलेखा के हुक्म से आपको जिंदान में कैद कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ वो मुझे बुला रही है उससे बेहतर तो कैद खाना है। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 10 बरस जेल में कैद रहे। मिस्र के बादशाह ने आपको किस तरह आज़ाद कर दिया, आप अजीज़ मिस्र कैसे बने और आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भाइयों से कैसे मिले, इस वाक़ये का जिक्र मैं किसी और वीडियो में ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह। फ़िलहाल इस वाक़ये में ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया और कैदो बंद की मुसीबतें झेलीं। इसके बावजूद आप साबित कदम रहे और अपने परवरदिगार को राज़ी करने की खातिर अपने नफ्स को किस तरह ज़ेर किया। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।